رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لله كان الله له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف پڑھیں: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، اس کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دنیا کی جھنجھٹوں سے، دنیا کی مشغولیوں سے، دنیا کی مصروفیات سے نکال کر کچھ دیر کے لیے اپنے فرشتے والے ماحول میں مجھے اور آپ کو بٹھایا۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ آج کل ہمارا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس میں ہم گناہ نہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ کا صدور نہ ہوتا ہو، ایسا کوئی منٹ نہیں گزرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے ہو، چاہے ایک گھنٹے کے لیے ہو، چاہے کچھ منٹ کے لیے ہو، اپنے مبارک مسجد کے ماحول میں مجھے اور آپ کو بٹھایا، اللہ کی باتوں کو، رسول اللہ کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے۔ اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا وقت اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے فرشتوں کے ماحول میں اگر کسی کا گزر گیا تو وہ آدمی بہت ہی بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا محض احسان ہے، اس کا کرم ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کرے کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے مبارک گھر میں، اپنے پاک گھر میں مجھے اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کی یادوں کو، اللہ کے احکامات کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق دیا۔ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو ہے آج میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے،
اللہ کی نعمتوں کی کیا اہمیت ہے، اس کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ان پر ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں، جن لوگوں کو اللہ کے ذکر کی سعادت نصیب ہو جائے، جن لوگوں کو اللہ کے نام لینے کی توفیق نصیب ہو جائے، ان لوگوں پر خدا کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، ان لوگوں پر خدا کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کی یادیں، یہ دین کی باتوں کا سننا، یہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہونا، عزیزوں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا تصور جو ہے مجھے اور آپ کو آج نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تو بس دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس جائیداد ہو تو ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں، اگر کسی کے پاس مال و اولاد ہو ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ نعمت تو ہے۔ اگر کسی کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر ہو ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں، اگر کسی کے پاس حکومت کا کوئی عہدہ ہو ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں، اگر کسی آدمی کے پاس اچھا مکان ہو، اگر کسی آدمی کے پاس اچھا لباس ہو، اگر کسی آدمی کے پاس نفیس اور بہترین کھانے کی غذائیں ہو تو ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ عزیزوں یہ تو نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق السماوات والارض نے ایسی بے شمار ایسی قیمتی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا ہم تصور کرنا چاہیں، جن کو ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائی، اس کا تصور آج آپ مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ ہم خود اپنی ذات کے اندر، خود ہمارے وجود کے اندر، خود انسان اپنے اندر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں میرے اور آپ کے اندر رکھی ہیں، لیکن بھول کر بھی کبھی ہمارا ذہن اور ہمارا دھیان جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں لگتا ہے۔ عزیزوں اگر انسان کے جسم کے اندر، انسان کے اعضاء کے اندر اگر کوئی ایک عضو فوت ہو جائے، اگر کسی ایک عضو کے اندر نقصان آ جائے، مثلا اس کے ہاتھ کے اندر کچھ زخم پڑ جائے یا بدن کے اندر زخم پڑ جائے یا چہرے کے اندر زخم ہو جائے جس سے اس کو تکلیف ہونے لگے، تو اس نعمت کے فوت ہونے کا اثر اور اس کا احساس جو ہے اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا، اس کے اندر جو اعضاء بنائے، جو ہاتھ بنایا، کان بنایا، زبان بنایا، آنکھیں بنائی، پیر بنایا، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی اور کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ اور پیر کو عطا فرمایا۔ عزیزوں یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر اس کے اندر ایک کے اندر بھی ذرا بھی خرابی پیدا ہو جائے یا کمی پیدا ہو جائے تو اس کی قیمت کا اندازہ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمتیں جو ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے عطا فرمائی، اس کا تصور ہم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ کسی بھی نعمت کی قدر اور قیمت، اس کا احساس کیا ہے، آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا۔ ایک کتاب کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ایک فقیر، ایک محتاج آدمی جو ہے ایک اللہ والے بزرگ کے پاس آیا، آ کر انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری مدد کیجیے، برائے مہربانی مجھے کچھ عطا فرما دیجیے۔ وہ فقیر اس اللہ والے بزرگ کو کہنے لگا کہ مجھے کچھ عطا فرمائیے، میں بہت محتاج ہوں۔ وہ اللہ کو پہچاننے والے بزرگ انہوں نے جو ہے
اس کو کہا کہ تم کروڑ پتی ہو، تم لکھپتی شخص ہو، پھر بھی تم بھیک مانگتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ فقیر کہنے لگا، عزیزو اس بات سے جو ہے ہمیں اپنے اندر غور کرنا ہے۔ دیکھو اللہ والے کیا فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ تم کروڑ پتی شخص ہو، تم لکھپتی شخص ہو، تم پھر بھی کیوں بھیک مانگتے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ فقیر، وہ مانگنے والا تعجب کی نظروں سے اس اللہ والے بزرگ کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ اے حضرت، میں کہاں کا کروڑ پتی ہوں، میں کہاں کا لکھپتی ہوں، میرے جیب میں تو ایک روپیہ بھی نہیں، میرے جیب میں تو ایک پیسہ بھی نہیں، میں کہاں سے کروڑ پتی ہو سکتا ہوں، میں کہاں سے لکھپتی ہو سکتا ہوں؟ تو وہ بزرگ اللہ والے کہنے لگے کہ جس زبان سے تم اپنے آپ کو غریب ظاہر کر رہے ہو، جس زبان سے تم اپنے آپ کو مسکین ظاہر کر رہے ہو، جس زبان سے تم اپنے آپ کو محتاج ظاہر کر رہے ہو، وہ زبان کیا تم مجھے بیچ سکتے ہو؟ دیکھو بزرگ نے کیا کہا، جس زبان سے تم اپنے دل کی ترجمانی کر رہے ہو، جس زبان سے تم اپنے آپ کو غریب ظاہر کر رہے ہو، بتاؤ اگر میں تمہیں 10,000 روپیہ دوں تو کیا تم اپنی زبان مجھے کاٹ کر دے سکتے ہو؟ اپنی زبان کاٹ کر دے سکتے ہو؟ تو وہ فقیر حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا، کانپنے لگا کہ بھلا کوئی اپنی زبان کیسے بیچ سکتا ہے؟ وہ اللہ والے بزرگ اس کو کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 آنکھیں عطا فرمائیں، تم ایک آنکھ نکال کر مجھے دو، اس کی قیمت بتاؤ، میں تمہیں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ عطا فرمائے، ایک ہاتھ نکال کر مجھے دو، اس کی قیمت بتاؤ، میں تمہیں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے تمہیں 2 پیر دیے، ایک پیر جو ہے مجھے نکال کر دو، اس کی قیمت بتاؤ، میں تمہیں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے اللہ نے تمہیں 2 کان عطا فرمائے، ایک کان تم مجھے دو، میں اس کی قیمت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ فقیر، وہ محتاج شخص کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر بزرگ اس کو کہنے لگے، اس کو سمجھانے لگے کہ دیکھ ہر انسان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری دولت، دنیا کا سارا مال و دولت اس کے بدلے میں جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ ساری دنیا جو ہے وہ دے دی جائے تب بھی جو انسان کے ایک ایک عضو کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی یہ نعمتیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کے کسی بازار میں نہیں بکتے ہیں، یہ ایسی نعمتیں ہیں یہ دنیا کی فیکٹریوں میں تیار نہیں ہوتے۔ عزیزو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ماں جب کھانا کھاتی ہے اللہ اس کے پیٹ میں اس کے بچے کی زبان کو بناتا ہے، ماں جب پانی پیتی ہے اللہ اس کے پیٹ میں اس کے بچے کو بنا رہا ہے، اس کے بچے کو سنوار رہا ہے، اس کے بچے کو بہترین صورت میں ڈھانپ رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا کی آج تک ایسی کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی، دنیا کے اندر آج تک ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس جگہ کے اندر، جس فیکٹری کے اندر، جس بازار کے اندر، جس دکان کے اندر انسان کے یہ اعضاء ملتے ہو، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں انسان کی آنکھ ملتی ہو، ایسی کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں انسان کے کان ملتے ہو، جہاں انسان کے ہاتھ ملتے ہو۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے انسان کو بناتا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے، دنیا کے کسی ڈاکٹر کے اندر، کسی کمپنی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان جیسا انسان بنا سکے۔ عزیزو آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں، اگر کسی آدمی کے دل کے اندر خرابی پیدا ہو تو آج کے ٹیکنالوجی کے دور کے حساب سے اس دل کے آپریشن کے لیے کئی لاکھ روپے لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے دل کے اندر خرابی آ جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ جو ہے اس کے اندر لگ جاتے ہیں۔
تو آپ ذرا سوچو اس بات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نعمت دل، اس دل کو بہتر بنانے کے لیے لاکھوں روپیہ جب لگتے ہیں تو وہ دل کتنا قیمتی ہوگا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ تو وہ بزرگ جو ہے اس فقیر آدمی کو بتانے لگے، سمجھانے لگے کہ ارے اللہ کے بندے، تو جو اپنے ساتھ اتنی بڑی نعمتیں لے کر پھرتا ہے، اتنی بڑی نعمتیں لے کر گھوم رہا ہے، پھر بھی تو اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر رہا ہے۔ وہ فقیر جو ہے حیران ہو گیا۔ آگے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر دیکھنے کا خزانہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانوں کے اندر سننے کا خزانہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل اور دماغ کے اندر سوچنے اور سمجھنے کا خزانہ عطا فرمایا۔ آنکھوں کو دیکھنے کی بینائی کس نے عطا فرمائی؟ کانوں کو سننے کی بینائی کس نے عطا فرمائی؟ تمہارے ہاتھ اور پیر کے اندر کام کرنے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ تمہارے دل کے اندر دھڑکنے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ تمہارے دماغ کے اندر سوچنے کی صفت کس نے پیدا کی؟ سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ انسان جو ہے پوری زندگی بھر سوچتا رہے تب بھی جو ہے اس کے آخر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها تو نہیں گن سکتے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ قرآن شریف کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہت ہی اہتمام سے بیان فرماتے ہیں۔ دو باتیں ہیں۔ ایک بات، ہر انسان آج کل کامیابی اور ناکامیابی کا معیار مقرر کرتا ہے، اور ایک اللہ متعین کرتا ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہے اور کون سا انسان ناکامیاب ہے، اور ایک انسان متعین کرتا ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہے اور کون سا انسان ناکامیاب ہے۔ انسان کیا متعین کرتا ہے؟ ہر انسان یہ اندازہ کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس خوب دولت ہو، اگر کسی آدمی کے پاس خوب جائیداد ہو، کسی آدمی کی بہت لوگوں کے اندر عزت ہو، اس کا لوگوں کے اندر چرچا ہو، شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر اس کا دبدبا ہو، لوگ اس کو سلام کرتے ہوں، احتراماً اس کو سلام کرتے ہوں، لوگوں کے اندر اس کا ایک ولولہ ہو، اس کا ایک دبدبا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان بہت کامیاب ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی آدمی کے پاس، کسی غریب آدمی کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہو، اس کے پاس اچھا مکان نہ ہو، عمدہ سواری نہ ہو، لوگ اس کو سلام نہ کرتے ہوں، لوگ اس کا ادب نہ کرتے ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان بہت خسارے میں ہے، بہت نقصان میں ہے، یہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے ناکام ہے۔ ہم انسان اس کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ غریب شخص قیامت کے دن بہت ہلکا ہے، یعنی اس کا حساب مشکل نہیں ہوگا، یہ بہت جلدی بری ہو جائے گا۔ عزیزوں، میرا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے، میں اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند تعالی جس آدمی کو کامیاب کہے وہ کامیاب ہے، اور جس آدمی کو ناکامیاب کہے وہ ناکامیاب ہے۔ اگرچہ دنیا یہ فیصلہ کرے، اگرچہ دنیا کے عقل مند لوگ، اگرچہ دنیا کے وزیر لوگ، اگرچہ دنیا کے بڑے لوگ اس آدمی کے کامیاب ہونے کی بات کرتے رہیں، لیکن وہ آدمی جو ہے اصل اعتبار سے ناکامیاب ہے۔ سورہ عصر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ ساری انسانیت خسارے میں۔ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، آدمی جو بھی عمل کرتا ہے
چاہے اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اس کے لیے 4 گواہ بن جاتے ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے 4 سرکاری گواہ، یعنی آخرت کے 4 سرکاری گواہ اس کے بن جاتے ہیں، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کا سب سے پہلا گواہ زمین ہے. انسان زمین کے جس حصے پر سجدہ کرتا ہے، زمین کے جس حصے پر اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ زمین کا حصہ اللہ کے سامنے گواہی دے گا. قرآن اس بات کو بتاتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی. اسی طرح انسان جس جگہ پر تاش کھیلتا ہے، انسان جس زمین کے حصے پر جوا کھیلتا ہے، انسان زمین کے جس حصے پر زنا کرتا ہے، انسان زمین کے جس حصے پر قتل کرتا ہے، کل قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ اللہ کے سامنے گواہی دے گا. حالانکہ یہ زمین جو ہے انسانی پتلے کی ماں ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی زمین اس کے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گی. اگر اچھا عمل کیا ہے تو اچھائی کی گواہی دے گی، اگر برا عمل کیا ہے تو برائی کی گواہی دے گی. تو یہ سب سے پہلا گواہ ہے انسان. علماء فرماتے ہیں کہ دوسرا گواہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے اچھا عمل کرے چاہے برا عمل کرے، دوسرا گواہ اس کے لیے کرامن کاتبین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے شانوں پر، مونڈوں پر 2 فرشتوں کو متعین کیا ہے. ان کا نام کرامن کاتبین ہے. وہ انسان کے اعمال کے نگہبان ہیں، وہ انسان کے ہر ایک حرکت کو نقل کرتے ہیں. یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، کہ اللہ نے 2 فرشتے کرامن کاتبین کے نام سے ہر انسان کے بازوؤں پر متعین کیے ہیں. وہ ہر انسان کی چھوٹی سی حرکت ہو، بڑی سی حرکت ہو، اس کو نقل کر رہے ہیں. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر حرکت کو انسان کی نوٹ کر لی. تو یہ دوسرا گواہ ہے. تیسرا گواہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کا جو ہے تیسرا گواہ وہ اس کے خود نامہ اعمال ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب انسان کے اعمال نامے پھیلائے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک اللہ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، انسانوں کے ہاتھ میں جو ہے اس کے نامہ اعمال ہوں گے. انسان اس کو ان نامہ اعمال کو دیکھ کر حیرت سے کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا، نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، نہ چھوٹی حرکت کو چھوڑا، نہ بڑی حرکت کو چھوڑا. بلکہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی کے ساتھ مذاق میں کوئی بات کہا تھا، یا کسی کے ساتھ دل لگی کیا تھا، یا کوئی بات، کوئی جملہ کہا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جملہ بھی اس نامہ اعمال کے اندر محفوظ ہے. تو یہ 3 گواہ ہوئے. علماء فرماتے ہیں کہ چوتھا گواہ جو ہے وہ انسان کا خود بدن ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس بدن سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر ہمارے سامنے گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی جن کو تم دنیا کے اندر کیا کرتے. تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے یہ سوچ سمجھ کر کرے کہ ان اعمال کو میں جو کر رہا ہوں یہ میرے لیے 4 گواہ ہیں جو ان کو لکھنے والے ہیں. اگر اچھا عمل کر رہا ہے تو وہ زمین جو ہے اس کے لیے اچھائی کی گواہی دے گی، اگر برا عمل کر رہا ہے تو وہ زمین اس کے لیے برائی کی گواہی دے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورت تلاوت کی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی. اللہ اسی لیے قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو زمانے کی قسم ہے کہ سارے انسان خسارے میں. ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں. یہاں پر ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الانسان فرمایا، الانسان کے اوپر ایک الف لام ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ یہ الف لام مستغرق ہے،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سارے انسان مراد ہیں، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، یا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جاہل ہو، عالم ہو، کوئی بھی شخص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کے پاس خوب دولت ہے وہ بھی ناکامیاب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کے پاس حکومت کا کوئی عہدہ ہو وہ آدمی بھی ناکامیاب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر ہو وہ بھی آدمی ناکامیاب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کے پاس اچھی غذائیں ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ بھی ناکامیاب ہے۔ عزیزوں، یہ بات میں نہیں کہتا ہوں بلکہ یہ بات قرآن کریم جو ہے بیان کر رہا ہے۔ 1400 سال سے قرآن جو ہے یہ پکار کر ہر انسان سے کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، سارے انسان نقصان میں ہے، سارے انسان ناکامیاب ہیں۔ تو پھر کامیاب کون ہے؟ تو پھر فائدے میں کون ہے؟ جب سارے انسان خسارے میں ہے، سارے انسان نقصان میں ہے، سارے انسان ناکامیاب ہیں، تو پھر کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیابی کا مدار یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کر لینے کے بعد انسان وہ کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کر کے دکھایا اور اپنی امت کو کرنے کا حکم دیا، جس کا نام اعمال صالحہ ہے۔ اس اعمال صالحہ کے اندر ایمانیات بھی شامل ہیں، اعمال صالحہ کے اندر عبادات بھی شامل ہیں، اعمال صالحہ کے اندر معاملات بھی شامل ہیں، اعمال صالحہ کے اندر اخلاقیات بھی شامل ہیں، اعمال صالحہ کے اندر معاشرت بھی شامل ہے۔ یہ ایمان، یہ اعمال صالحہ جب انسان کرے گا تو وہ انسان جو ہے وہ کامیاب۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایمان اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات میں یکتا ہے، جو اکیلا ہے، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، زندگی کا مالک، بیماری دینے کا مالک، شفا دینے والا، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے وہ دونوں قسم کی اولاد عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ویجعل من یشاء عقیما، اللہ کے قدرت کے اندر ہے، اللہ کے قبضے کے اندر ہے، وہ کسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، کسے چاہتا ہے وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے اختیار کے اندر۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان زندگی بھر عبادت کرتا رہے، زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اللہ کے راستے میں زندگی بھر اپنی جان اور مال کو قربان کرتا رہے، لیکن اگر اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، اس کے عقیدے کے اندر کمی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے تمام اعمال بیکار ہیں، اس کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء نے آگے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی گارنٹیڈ کامیابی کا مدار اس بات پر ہے کہ انسان اپنے آپ کو شریعت محمدی کے حوالے کر دے، اور جو آدمی اس کے اوپر عمل کرے گا، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں، جب انہوں نے اپنے آپ کو شریعت محمدی کے حوالے کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے خیر اور برکت کے دروازوں کو کھول دیا۔ چولہا نہ ہوتے ہوئے، لکڑیوں کے نہ ہوتے ہوئے، غلے کے نہ ہوتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو وقت کا کھانے کا سامان ان کے لیے مہیا فرما دیا۔ سواری کا انتظام نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کا انتظام کر دیا۔ سخت سردی کا موسم ہے، پہننے کے لیے موٹے کپڑے نہیں ہیں، سردی سے بچنے کا سامان نہیں، لیکن انہوں نے شریعت محمدی کو اپنایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے ذریعے سے، بڑے اژدہے کے ذریعے سے ایسی گرمی نکالی کہ ان کو گرمی ملنے لگی، ان کو راستہ جانے کا راستہ نہیں تھا، سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر سے ان کے لیے راستہ نکالا۔ سفر کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دنوں کا راستہ منٹوں میں طے کر دیا۔
ان واقعات سے، ان مشاہدات سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جو ہے ہمارے اکابرین کے ساتھ تھی، ہمارے اسلاف کے ساتھ تھی۔ اسی لیے فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ عزیزو، آج سوال اس بات کا نہیں ہے کہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں، ہم اللہ کے گنہگار بندے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے، سوال اس بات کا ہے کہ 1400 سال سے قرآن ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ 1400 سال سے قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، لیکن ہم جو ہے ہم دنیا کی مشغولیوں کے اندر، اپنے نفسانی خواہشات کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں انجام کے اعتبار سے یہ سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اس کے باوجود ہم دنیا کے جھنجھٹوں کے اندر لگے، آخرت کی تیاری نہیں، اللہ کو بھولے ہوئے غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزو، آج جو ہے حالات بہت خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، تلاوت میں نہیں لگتا، سجدے میں ہمارا دل نہیں لگتا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں، ہمارا دل پتھر کی طرح جو ہے وہ سخت بن چکا ہے، ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبتیں پیدا ہو چکی، مال و دولت کی محبت ہمارے دل کے اندر آ چکی۔ اگر محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، اولیاء اللہ سے محبت نہیں ہے، ذکر و اذکار سے محبت نہیں ہے، نیک اعمال سے محبت نہیں ہے، ہم جو ہے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ آج کل کے ہمارے نوجوان اپنا وقت جو ہے وہ صرف موبائل کے اندر صرف کر رہے ہیں، گندی چیزوں کو دیکھنے میں، غلط کاموں کو دیکھنے میں، غلط کاموں کو کرنے میں ہمارا نوجوان آج اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ عزیزو، آج وقت ہے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کریں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگیں۔ ہم اپنے حالات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سناتے ہیں۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم سب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں لیکن رب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ آج کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں جائیں، وہ ہمیں جو ہے ہماری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں کے در سے بھاگ جاتا ہے تو ماں جو ہے جب وہ بچہ آتا ہے تو اس سے لپٹ کر اس سے محبت کرتی ہے، چاہے بچہ کتنے ہی دن واپس چلا جائے اس کی ماں جو ہے اس سے محبت کو ختم نہیں کرتی، کتنا بھی بگڑ جائے ماں جو ہے اس سے محبت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر بندے سے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے ماں سے زیادہ محبت کرے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، نیک اعمال کی طرف متوجہ رہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔